لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے، درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری امام، آخری رہبر بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبے میں کچھ باتیں مختصر وقت میں آپ کے سامنے جو رکھنی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے کچھ پیغامات۔ چونکہ حج کا موسم چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ حج کرنے اللہ کی توفیق سے جا بھی رہے ہیں، اور ہر مسلمان کی ایک تمنا بھی رہتی ہے، ہونی بھی چاہیے، ایمان کی ایک پہچان بھی ہے کہ وہ حج کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آخری حج یا الوداعی حج آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج اپنی زندگی میں کیا ہے، لیکن اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اخیر میں اس کو کیا تھا، اپنی زندگی کے سب سے آخری مرحلے میں آپ نے وہ حج کیا تھا، اس کے بعد پھر آپ کی وفات ہوئی۔ تو وہ جو حج آپ نے کیا تھا، اور آپ نے ایک اشارہ دے دیا تھا لوگوں کو کہ شاید اس کے بعد آپ نہیں رہیں گے، اس لیے آپ کے اس حج میں عرب کے سارے کونوں سے، ہر جگہ سے لوگ نکل کے آپ کے ساتھ جانا چاہتے، اور گئے لوگ۔ جب لوگوں کو خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے جا رہے ہیں، تو جس کو بھی خبر ملی، جہاں بھی وہ تھا، اپنے نبی کے ساتھ حج کرنے کے لیے اس کا دل اور اس کا ایمان ایک طرح سے امڈ پڑا، جوش آ گیا اس کو، اور وہ اپنے اپنے علاقوں سے، ہر جگہ سے لوگ، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی سواری، جیسا بھی جس کو توفیق ملی، وہ اپنے نبی کے ساتھ حج کرنے کے لیے وہ چلا گیا، اور ایک بڑا مجمع اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے حج کیا۔ تو اس کو عام طور پہ احادیث میں یا کتب حدیث میں آپ حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، جو آپ نے حج کیا تھا۔ اس میں آپ نے بہت قیمتی پیغام دیا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا۔ آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتا دیں، اور یہ بتا دیں کہ ان کا انجام اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اچھے انجام کو پانے کے لیے اسباب کیا ہیں، کیا کرے گا تو یعنی نتیجہ اچھا نکلے گا، اور کیا کرے گا تو برے انجام کا وہ شکار ہوگا۔ یہ نبی کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حج میں بہت قیمتی نصیحتیں کی،
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جوامع الکلم عطا کیا تھا، یہ کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا تھا، یہ صرف اور صرف ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا تھا، کہ آپ کو اللہ نے ایک ایسی صلاحیت دی تھی کہ آپ مختصر الفاظ میں بڑی بات بولتے تھے، جس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، کہ تھوڑے الفاظ میں آپ وہ سب کہہ دیتے تھے کہ اگر اس کی تشریح کیا جائے تو معانی کا سمندر ہو جائے، الفاظ مختصر ہوں اور معانی کا سمندر ہو، ایسا اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت آپ کو دی تھی۔ تو ظاہر ہے اتنا بڑا مجمع تھا آپ کے حج میں آپ کے ساتھ، تو آپ چاہتے تھے کہ مختصر کم سے کم وقت میں بڑی بات کہہ دی جائے، لوگوں تک جو ہے زیادہ سے زیادہ پیغامات پہنچ جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان آخری وقت میں جو نصیحت کرتا ہے بہت قیمتی باتیں کرتا ہے، حالانکہ پوری 23 سال کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نصیحتیں صحابہ کو کی تھی، لیکن ظاہر بات ہے حج میں آپ اگر کوئی بات کہیں گے اور وہ آخری، اور آپ نے صحابہ سے کہا جب آپ نے عرفہ کے میدان میں، اچھا وہی خطبہ عرفہ کے میدان میں بھی آپ نے کچھ کلمات کہے، پھر یوم النحر کو بھی آپ نے دہرایا، پھر باقی ایام التشریق جو تھے ان میں بھی آپ نے دہرایا۔ کبھی ایسا ہوا کہ عرفہ کے میدان میں جو باتیں دہرائی وہی یوم النحر کو بھی دہرائی، اور کچھ باتیں ایسی تھی جو عرفہ میں کہیں لیکن یوم النحر میں نہیں کہیں۔ اس لیے علماء نے آپ کے خطبہ حج کو اس حج والے خطبے کو پورا جمع کیا ہے، بخاری مسلم اور تمام کتابوں میں الفاظ مختصر، کہیں زیادہ کہیں کم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خطبے میں مختصر الفاظ کہے، بہت کم باتیں کی، لیکن بہت بڑی بات آپ نے کہی، بہت بڑا میسج دیا۔ تو کیا بات ہے، کچھ باتیں میں ہم دیکھیں گے، ساری باتیں تو نہیں لیکن ہم خاص خاص باتیں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس آخری حج میں اپنی امت کو کیا پیغام دیا تھا، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں حجۃ الوداع کا پیغام کیا تھا۔ آپ نے پوری انسان، آپ کے سامنے پورا مجمع کھڑا ہے، آپ اپنی اونٹنی پہ کھڑے ہیں، عرفہ کے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ اونٹنی پہ کھڑے تھے، اور آپ کے سامنے دائیں بائیں پورا لوگوں کا سمندر ہے، اور آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اسمعوا قولی، اے صحابہ سنو میری بات غور سے، اچھی طرح سنو، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تم سے نہ مل پاؤں، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد تم سے میں اس جگہ واپس نہ ملوں، ہو سکتا ہے اس کے بعد تم سے ملاقات نہیں ہوگی۔ آپ بتائیے صحابہ کا کیا دل میں ان کے کتنا تکلیف اور کیسا مطلب درد امڈا ہوگا جب آپ نے یہ جملہ ان سے کہا، ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارے گھر کا کوئی فرد ہو اور ایسی باتیں کہے، تو آپ دیکھیے کوئی قریبی ہمارا ہو جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے ہم بہت زیادہ ہمارا لگاؤ ہو، تو کیا دل پہ گزرتی ہے۔ اور صحابہ آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، جان دینے والے، اور آپ نے ان سے کہا کہ میری بات غور سے سنو، ہو سکتا ہے اس کے بعد میں تم کو اس جگہ اس سال کے بعد نہ ملوں۔ اس کے بعد کچھ آپ نے پیغامات ہے، کیا آپ نے کہا، کچھ باتیں، دو چار باتیں ہم دیکھیں گے۔ آپ نے پہلی بات کہی، آپ فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا اے لوگو ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وشہرکم۔ بہت قیمتی پہلی نصیحت آپ نے کہا اے صحابہ، اے میرے صحابہ، تمہارا خون، تمہارا مال، یہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے، ایک دوسرے کے لیے اس ایک انسان کا مال اور اس کی جان دوسرے کے لیے حرام ہے۔ اور آپ نے مثال دیا جیسے آج کا یہ دن اور یہ مہینہ اور یہ شہر۔ پہلے آپ نے پوچھا صحابہ سے یہ کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ نہیں جانتے تھے، آپ جانتے تھے، صحابہ کو آپ متوجہ کرنا چاہتے کون سا دن ہے، تو صحابہ خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بھی ہم کو ادب معلوم ہوتا ہے، نبی پوچھتے تھے تو صحابہ کا اللہ رسول عالم، اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں، حالانکہ سب کو معلوم تھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ صحابہ جانتے تھے نبی اس لیے پوچھ رہے ہیں، کچھ تو بتانا چاہتے ہیں، کوئی بڑی بات ہوگی۔ کون سا دن ہے؟ پھر آپ نے بتایا، کیا یہ دن نہیں ہے؟ پھر آپ نے کہا کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، سب معلوم تھا۔ اس کے بعد آپ نے کہا ان دماءکم واموالکم، سنو اچھی طرح، تمہارا مال اور تمہارا خون ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کا یہ حرمت والا دن، یہ یوم عرفہ
اور یہ شہر یہ مکہ اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ، ایسے تمہارا خون نہ، یعنی کوئی آدمی کسی کی جان نہیں لے سکتا ہے، اس کا خون نہیں بہا سکتا ہے، ناجائز کسی کا خون نہیں بہا سکتا ہے، کسی کا مال چھین نہیں سکتا ہے، ہڑپ کے لے نہیں سکتا، حرام ہے۔ اتنا تاکید سے آپ نے کہا، دن بتایا، مہینہ بتایا، شہر بتایا، کہا جیسے یہ حرام ہے ایسے تمہاری جان اور تمہارا مال بھی ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ غور کریں، یہی دو گناہ آج یعنی سماج کی اصلاح اگر کرنی ہے نا، یہ دو چیزوں کی ضمانت دینی پڑے گی، جان اور مال۔ اسلام نے اس کی ضمانت دی، کہا حرام ہے۔ اور دیکھیے آپ، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، میری امت کا مفلس کون ہے، میری امت کا مفلس کون ہے؟ جب صحابہ نے کہا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ، کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا۔ اس میں آپ نے دو بات کہی، اور کئی باتیں، لیکن آپ نے کہا کسی کا مال چھینا ہوگا، اخذ مال ھذا وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، دو گناہ ہے۔ اور آپ نے حجۃ الوداع میں پہلا پیغام دیا، اے لوگوں تمہاری جان اور تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ کوئی آدمی کسی کا مال اس لیے نہیں لے سکتا ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے میرے کو، کسی کا مال ہڑپ نہیں سکتا ہے، کسی کی جائیداد لے نہیں سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، کسی کا خون نہیں بہا سکتا ہے۔ آج لوگ اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مارو کاٹو، ایسا اسلام سکھاتا ہے؟ ارے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغام میں کیا کہہ رہے ہیں، جان لینا کسی کی حرام ہے، کوئی آدمی ناحق کسی کی جان نہیں لے سکتا ہے، ناجائز ہے۔ یہ پہلا درس آپ نے سماج کی اصلاح کے لیے کیا، جان اور مال کے تعلق سے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں آگے، بہت اہم بات، آپ فرماتے ہیں الا کل شیء من امر الجاہلیہ موضوع تحت قدمیہ موضوع۔ دوسری بات آپ نے کہا ہے صحابہ، جاہلیت کی ساری چیزیں میرے قدموں کے نیچے، یعنی جاہلیت اس کو بولتے ہیں، اسلام آنے سے پہلے جو دور تھا نا اس کو جاہلیت بولتے ہیں۔ جاہلیت اور جہالت میں فرق ہے، جاہلیت اور جہالت میں فرق ہے۔ جہالت تو کوئی آدمی کسی چیز سے جاہل ہو سکتا ہے، لیکن جاہلیت کہتے ہیں اسلام آنے سے پہلے جو دور تھا، جو سماج تھا، جو ساری چیزیں، اس کو جاہلیت کہا جاتا ہے۔ تو نبی نے کیا فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمیہ، آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی ساری چیزیں جو جاہلیت میں ہوتا تھا، وہ سارے عقیدے، وہ سارے رسم و رواج، وہ سارے اعمال جو جاہلیت کے تھے، وہ میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ یعنی اتنے ذلیل ہیں، اتنے حقیر ہیں، اتنی گری ہوئی چیزیں تھیں، میں نے اپنے قدموں کے نیچے رونت دیا اس کو۔ اب کوئی جاہلیت والا عمل نہیں کر سکتا ہے، یعنی ہر وہ عمل جو اسلامی شریعت، اسلامی احکام سے ٹکرائے، جاہلیت کا وہ عمل میرے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جاہلیت کے ساتھ آپ نے جو ہے یہ پورے مجمع کے سامنے کہا جاہلیت۔ آج دیکھیں کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں سماج میں، مسلمانوں کے سماج میں، تو جاہلیت کی وہ رسم و رواج واپس پلٹ کے مسلم سماج میں آئی، جاہلیت کی چیزیں۔ اور نبی نے جس کو آج سے 1400 سال پہلے اپنے قدموں کے نیچے رونت دیا تھا، کہا سب نہیں چلے گا، مسلمان واپس اس کو بہت ساری چیزیں سماج میں زندہ کیا ہے۔ تو یہ آپ نے کہا، اور اس کے بعد آپ نے جاہلیت کی چیزوں میں سے دو چیزیں مثال دیا، وہی دو مثال، جاہلیت کی ساری چیزیں میرے قدموں کے نیچے رونت دی گئی ہیں، خاص طور پہ دو چیز آپ نے کہا، ایک خون کے بارے میں، ایک مال کے بارے میں۔ آپ نے کہا جاہلیت کا خون موضوع سب ختم کر دیا گیا ہے، یعنی جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کا خون کیا تھا اور اس کا بدلہ لینا باقی تھا، آج کے بعد ختم ہے۔ اب نہ وہ کوئی کفارہ، نہ اس کی دیت، کچھ نہیں، آج سے وہ سب ختم کر دیا گیا۔ اور آپ نے کہا سب سے پہلے میں اپنا خون، اپنے خاندان کا خون، ربیہ ابن الحارث عبد المطلب، ان کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ چھوٹا سا بچہ تھا، اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے کا ایک چھوٹا بچہ تھا، قبیلے حذیل سے قتل ہو گیا تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، پتھر آ کے لگا اور مر گیا، اس کا خون باقی تھا، بدلہ لینا، وہ قصاص قبیلے حذیل پہ باقی تھا۔ نبی نے کہا اس کو میں معاف ختم کرتا ہوں، کوئی بدلہ نہیں، میں اپنے خاندان کا وہ خون ختم کرتا ہوں، اس کا یعنی اب اس کا کوئی بدلہ نہیں لے گا، ختم۔ جاہلیت کا کوئی بھی خون اگر باقی تھا کسی کے ساتھ، وہ سب ختم ہے۔ اور آپ نے کہا
جاہلیت کا سود آج سے ختم. یعنی اگر زمانے جاہلیت میں کسی نے کسی کو سود پہ قرض دیا تھا اور لینا باقی تھا، اب نہیں لے گا، ختم ہے. اور آپ نے کہا سب سے پہلے میں چھوڑتا ہوں، اپنے چچا عبداللہ ابن عباس کا سود صاحب چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے یہ وہاں پر عبداللہ ابن حضرت عباس ابن عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے، چچا کے جو ہے وہ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، انہوں نے بھی بہت سارے لوگوں کو قرض دیتے تھے اور قرض پہ سود لیتے تھے اور بہت سارے لوگوں کو دیا تھا. نبی نے کہا میں اپنے چچا کے اس سب سود کو سب ختم کرتا ہوں. یہ آپ نے ایک میسج دیا کہ زمانے جاہلیت کا کوئی بھی معاملہ ہو اور ساری رسم و رواج وہ میرے قدموں کے نیچے ہیں، سب ختم ہے. یہ دوسری بات آپ نے کہی. اور نمبر 3 آپ نے آگے فرمایا، اب دیکھیے 2 چیزیں سماج کی اصلاح کے لیے تھی، خون، مال، اس کی حفاظت، جان و مال کی حفاظت. اب اس کے بعد خاندان کے تعلق سے آپ نے وصیت کیا، فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اتنا بڑا مجمع ہے، حجۃ الوداع ہے نبی کا، ہاں، اور اتنا ہزاروں ہزار صحابہ سامنے کھڑے، آپ نے کہا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ. کیوں؟ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمْ بِأَمَانِ اللَّهِ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَأَحْلَلْتُمْ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. 2 باتیں آپ نے کہی، عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، خوف کھاؤ. کیوں؟ تم نے ان کو اللہ کے امان کے ذریعہ ان کو تم نے حاصل کیا ہے، تم نے لیا ہے، اللہ کے کلمے کے ذریعہ تم نے ان کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے. بہت بڑی بات آپ نے کہی، کہا کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے. یعنی تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعہ حلال کیا ہے. کلمہ کیا ہے؟ نکاح ہوتا ہے، آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کی ایجاب و قبول ہوتا ہے، وہ قبول کرتا ہے، وہ ایک عہد و پیمان، ایک وعدہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ امانت اس کو دی جاتی ہے. یہ لوگ اس امانت کے بارے میں ذرا ڈرنا. نبی نے سارے صحابہ کو عورتوں کے سلسلے میں ڈرایا، کہا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ، کیونکہ عام طور پہ شوہر کا معاملہ ظلم والا ہوتا ہے. اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ تمہاری غلام نہیں ہے، عورت تمہاری غلام نہیں ہے، تمہارے ماتحت ہے، تمہارے انڈر میں اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ تمہارا جوڑا ہے، غلام نہیں ہے. وہ جانور اور چوپائے جیسا سلوک نہیں کر سکتے تم. ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اور اس لیے اللہ کے نبی نے حقوق بتایا، دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق بتایا، اور بہت سارے ہیں، لیکن یہاں آپ نے حجۃ الوداع میں آپ نے کہا دیکھو تمہارے اوپر کیا ذمہ داری ہے. آپ نے کہا تمہارے اوپر ان کا کیا حق ہے، ان کا کھانا، ان کا کپڑا، یہ تمہارے ذمہ. نان و نفقہ، جو کھاتے ہو اچھے سے کھلاؤ، جو پہنتے ہو پہناؤ. ایسا نہ ہو کہ تم باہر اچھا کھاؤ اور گھر میں ہے ہی نہیں. بیوی کے لیے اچھا پہن کے دوستوں میں گھوم رہا، بیوی کے لیے پہننے کے لیے ہے ہی نہیں. اس کے بھی سہیلیاں ہیں، اس کے بھی دوست ہیں، اس کی بھی عزت ہے، لوگوں کے درمیان جانا اٹھنا بیٹھنا ہے، خیال کرنا، ذرا ان کے کھانے کا، ان کے لباس کا ذرا دھیان دینا. اور اس کے بعد نبی نے ان کے اوپر کیا حق ہے آپ نے فرمایا ایسے ہی عورتوں کے لیے شوہر کے بعد، کیونکہ شوہر کا معاملہ غیرت والا ہوتا ہے، شوہر کے اندر ایگو زیادہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا عورتوں کے لیے کہ دیکھو تم اپنے شوہروں کے تعلق سے ان کی غیرت کا خیال کرنا، ان کی اجازت کے بغیر ان کے بستر پر یا ان کے گھر میں کسی کو نہیں آنے دینا. جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر گھر میں نہیں آنے دینا. علماء نے کہا اس میں وہ زنا والا معاملہ نہیں ہے، وہ تو حرام ہی ہے. یہاں یہ ہے کہ اگر شوہر کسی کو اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کرتا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے کوئی مرد ہو، وہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں آئے، بیوی کی ذمہ داری ہے نہ آنے دے، چاہے کوئی بھی ہو. اگر شوہر یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں فلاں لوگ نہ آئے، نہیں آئے، اس نے بیوی کو بولا ہے، منع کیا اس نے، علماء کہتے ہیں اس کی ذمہ داری ہے. اگر شوہر ناپسند کرتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی آئے تو بیوی کی ذمہ داری وہ نہ آنے دے، چاہے وہ کوئی رشتہ داری میں سے ہو، چاہے قریبی میں سے ہو، پڑوسی میں سے ہو، وہ الگ معاملہ ہے، اس کا کیا معاملہ اللہ تعالیٰ انہیں جو اگر گناہ کا معاملہ وہ جانے. لیکن بیوی کی ذمہ داری ہے اگر شوہر ناپسند کرتا ہے نہ آنے دے، اس کی ذمہ داری. اس لیے آگے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کچھ کرتی ہے کہ شوہر نے منع کیا تھا
اور پھر وہ اس کے اگینسٹ جاتی ہے، آنے دیتی ہے، سب کھلا چھوڑ کے دروازہ، کوئی بھی آئے بالکل سب، اگر وہ اطاعت نہیں کرتی ہے تو آپ نے فرمایا پورے مجمع میں آپ نے کہا اس کی سزا کے لیے اس کو مارو، لیکن یہ مارنا ایسا نہ ہو کہ توڑ پھوڑ والا ہو، شدت والا ہو، اصلاح کے لیے۔ ہمارا بچہ غلطی کرتا تو کیا نہیں مارتے؟ نبی نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے تو سمجھاؤ، نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہیں پڑھتا تو بچے کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ معاملہ نہیں کہ مارنا کوئی، اس لیے اصلاح کے لیے۔ اگر وہ تمہاری نافرمانی کرتی ہے، تم نے منع کیا گھر میں نہیں آنے دینا کسی کو، اور وہ پھر بھی تمہارے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے، تو تم اگر ساری اصلاح کرنے کے بعد بھی نہیں مانتی ہے تو تم سزا کے طور پہ تھوڑا بہت مار سکتے ہو، لیکن یہ مارنا کیسا ہو؟ جو اس کی اصلاح کے لیے ہو، غصہ اتارنے کے لیے نہ ہو۔ تو یہ بات آپ نے عورتوں، دیکھیے سماج کے اندر میاں بیوی یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو یاد رکھنا۔ کسی بھی سماج کی بنیاد ہے، یہ بنیاد خاندان بنتا ہے اسے، اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو پورا گھر بگڑ جاتا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک بگڑ جائے تو گھر بگڑ جاتا ہے، یہ دونوں صحیح ہیں تو گھر بہترین بنتا ہے، گھر اچھا بنتا ہے تو خاندان اچھا بنتا ہے، اچھا بنتا خاندان، سماج اچھا بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں جان و مال کی اصلاح اور جان و مال کی حفاظت کے بعد عورتوں کے بارے میں نصیحت کیا، مردوں کو نصیحت کیا، عورتوں کو نصیحت کیا، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں۔ اور واقعی ایک بہترین زندگی یا ایک کامیاب شادی شدہ زندگی اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، اپنے حقوق کا خیال کریں نا، تو اچھا اور بہترین گھر بنتا ہے۔ اور آج دیکھیے آپ، جو اتنا زیادہ افراتفری ہے، گھر گھر میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے، لیکن میرے اوپر کیا حق ہے اس کو ادا کرنے کی، تو اگر آدمی ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کرے کہ میرے اوپر جو حقوق ہیں سامنے والے کے، اس کو بیوی کے جو حقوق شوہر کے ذمے ہیں وہ ادا کرے، اور بیوی کی ذمہ داری جو شوہر کے تعلق سے وہ ادا کرے، کتنا بہترین گھر بن جائے گا۔ تو آپ نے اسی لیے اس معاشرے میں اور جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ نصیحت کیا عورتوں کے تعلق سے۔ آگے آپ نے فرمائی جو چوتھی بات، بہت اہم بات، دین کا مصدر کیا ہے، کہاں سے دلیل لینا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، اور میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ایسی چیز تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وہ خطبہ ہے، صحابہ ہیں، اور آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کب تک؟ آپ فرماتے ان اعتصیتم بہ، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، چاہے وہ گمراہی دین سے باہر جانے والی ہو، اور چاہے وہ دین میں رہ کر کے شہوت اور جو ہے اس طرح سے جو گمراہی عمل کی گمراہی ہو، ساری گمراہیوں سے نجات کا ذریعہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور آج آدمی بولتا ہے قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جائیں گے، کتنے لوگ بولتے ہیں قرآن ڈیپ میں نہیں جانے کا، اس کو پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ نبی اپنے آخری خطبے میں فرما رہے ہیں حجۃ الوداع میں، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک قرآن کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحابہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اے صحابہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے کہ رسولوں سے سوال کیا جائے گا، اور رسول جس کی طرف بھیجے گئے ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ سورہ اعراف میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ پوچھے گا، امتیوں سے بھی پوچھے گا رسول کے بارے میں، اور رسول سے پوچھے گا امتیوں کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے حجۃ الوداع میں فرمایا اے صحابہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تم کیا جواب، ماذا اجبتم، تم کیا بولو گے، تم کیا کہو گے، میرے بارے میں اللہ پوچھے گا تم سے۔ سارے صحابہ نے ایک زبان کہا قد بلغت وادیت ونصحت، تین جملہ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم کہیں گے، ہم گواہی دیں گے اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں، کیا کہیں گے؟ بلغت، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے پورا جو پہنچانے کا حکم اللہ نے آپ کو دیا تھا آپ نے پہنچا دیا، سب پہنچا دیا، کچھ چھپایا
صحابہ نے حجۃ الوداع میں گواہی دیا، آپ نے سب پہنچا دیا. اور کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ تو سیکریٹ تھا جو پہنچایا نہیں، حضرت علی کو دیا تھا. صحابہ سارے کے سارے بول رہے ہیں قد بلغتا، اے نبی ہم گواہی دیں گے آپ نے سب پہنچا دیا، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا سب پہنچا دیا آپ نے. وہ ادیتا، اور آپ نے امانت ادا کر دی، جو امانت اللہ نے آپ کو دی تھی وہ ایسے صاف وہ امانت آپ نے صحابہ کے حوالے کر دی. وہ قرآن اور قرآن کا فہم جو اللہ نے آپ کو دیا تھا آپ نے ادا کر دیا. وہ نصحتا، اور آپ نے خیر خواہی کیا، بہت ہمدردی کے ساتھ آپ نے دیا. نصیحت کس کو بولتے ہیں؟ آدمی ہمدرد ہو سامنے والے کا، اس کا بھلا چاہتا ہو. اے اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا، آپ نے امانت ادا کر دی، اور آپ نے خیر خواہی کے ساتھ پہنچایا، خیر خواہی بھی کیا. اس کے بعد جب آپ نے اپنے بارے میں یہ سنا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہم اللہم، اور اس کے بعد انگلی اوپر کیا پھر نیچے گرایا ایسا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہ. 3 بار آپ نے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے پہنچا دیا، سب گواہی دے رہے ہیں میں نے تیری امانت کو، تیری ذمہ داری جو تو نے میرے اوپر ڈالی تھی وہ میں نے ادا کر دیا. تو یہ جو خطبہ ہے صحیح مسلم، امام مسلم نے اس کو اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے، امام بخاری نے بھی ذکر کیا، اور سب محدثین نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خطبہ ہے یہ بہت جامع خطبہ ہے. اس میں آپ نے کئی باتیں بتائی، خاص طور پہ 4 باتیں جو میں نے ذکر کی یہاں اس خطبے میں. اس میں آپ 4 کے بجائے 5-6 بھی نکال سکتے ہیں الگ الگ. جو اہم چیزیں آپ نے بتائی وہ یہ کہ سماج کی اصلاح کے لیے، سماج بہترین سماج بنانے کے لیے کیا چیزیں ہیں کہ ایک دوسرے کے مال کی، جان اور مال کی حفاظت. اس لیے آپ نے اور بھی آگے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حرام ہے کیا؟ دمہ ومالہ وعرضہ، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت. دوسری روایت میں عزت کا بھی ذکر ہے، عزت بھی حرام. آج تو کسی کو بھی جس کو چاہا ذلیل کر دیا، جس کو چاہا انسلٹ کر دیا، جس کو چاہا بے عزت کر دیا. کبھی بیوی کو انسلٹ کر دیا، مار دیا، ذلیل کر دیا 4 لوگوں کے سامنے. کسی کو بھی اس کی عزت، دیکھیے مومن کی جو عزت ہے نا، ایک روایت میں آپ نے کعبہ کو دیکھ کے فرمایا تھا، کعبہ کو دیکھ کر کے آپ نے کہا تھا کعبہ تو اللہ کی نگاہ میں سب سے محترم ہے، تیرا احترام بہت اونچا ہے. لیکن ایک مومن کا احترام، ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے ایمان کی وجہ سے. اس کو یاد رکھیں. اس لیے اللہ کے نبی نے آخری خطبے میں آپ نے کہا حجۃ الوداع میں خون، مال اور عزت یہ سب حرام ہے. کوئی مسلمان کسی کا مال چھین نہیں سکتا، کوئی مسلمان کسی کا جان لے نہیں سکتا، کوئی مسلمان کسی کی عزت پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. اس لیے قیامت کے دن وہاں بھی ہوگا، جب وہ آدمی ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، کوئی ساری نیکیاں لے کے آئے گا تو وہاں پر یہ بھی آدمی آئے گا جس نے کسی کی عزت پہ حملہ کیا تھا، اور وہ پھر اس کی نیکیاں لے لے گا. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ معاشرے کے اعتبار سے ایک بہترین معاشرہ کب بنتا ہے؟ جب آدمی سماج میں ان چیزوں کی خیال کرے. ایسے ہی آپ نے صحابہ سوال کیا، دوسری روایت آپ نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ بتاؤ مومن کون ہے، جانتے ہو مومن کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا آپ نے تو صحابہ کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے کہا المؤمن من امنہ الناس، مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے جان اور مال کو امن میں سمجھیں. مومن کون ہے؟ کہیں بھی رہے وہ، اس کی علامت اور پہچان ہے کہ لوگ اس سے کوئی خطرہ نہ سمجھیں، اپنے جان اور اپنے مال کی تعلق سے ایک دم امن میں رہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا اے صحابہ جانتے ہو مسلم کون ہے؟ مسلم کون ہے جانتے ہو؟ صحابہ خاموش ہیں. آپ نے کہا المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے لوگ محفوظ ہوں. 2 باتیں آپ نے کہی. مسلمان کون ہے؟ مومن کون ہے؟ جس سے لوگ اپنی جان اور اپنا مال محفوظ سمجھیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ مومن ہے، یہ ایمان والا ہے. اور مسلم کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا مسلمان کون ہے؟ ایک اچھا مسلمان کون ہے؟ دیکھیے ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سب بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، لیکن اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، کسی کو تکلیف نہ ہو. یعنی ایک مسلمان وہ ہے کہیں بھی رہے، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، دکان پہ ہو، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. صبح سے لے کے شام تک ہم کو غور کرنا چاہیے.
میں اچھا مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، ٹھیک ہے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے قرآن پڑھتا ہے، ٹھیک ہے زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اس کی زبان اور اس کے ہاتھ دو چیز سے کسی کو تکلیف نہ دے، اور یہی دونوں چیزیں زیادہ چلتی ہیں۔ آپ نے زبان کا ذکر ہاتھ سے پہلے کیا، کیونکہ ہاتھ سے کسی کو مار دیا اس سے زیادہ تکلیف زبان کی ہوتی ہے۔ آدمی کو بول دیا، کسی کو انسلٹ کر دیا، کسی کو ذلیل کر دیا، کسی کو بدنام کر دیا، اور وہ آدمی کے دل پہ ایسا لگ جاتا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں۔ تو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو جو کنٹرول رکھے، کنٹرول میں کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، وہ آدمی اچھا مسلمان ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، ساری چیزیں کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اچھے مسلمان کب بنتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں فرمایا ایک اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم کہیں بھی رہیں، کہیں بھی رہیں، دکان میں رہیں، آدمی دکان میں ہے اور کام کرنے والے ہیں، ان کو اپنی زبان سے جو چاہا بول دیا، جو ٹھیک ہے آپ ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھیں، آپ سزا دیں جو بھی ان کے لائق ہے، لیکن ذلیل کر دیا، بہت زیادہ انسلٹ کر دیا زبان سے یا ہاتھ سے تھپڑ لگا دیا، مار دیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہت اپنے ہاتھ کو اور اپنی زبان کو بہت کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو قیامت کے دن انسان کی نیکیاں لے لیں گی۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا پیغام تھا، جو معاشرے کی اصلاح کے لیے اور خاندان کی اصلاح کے لیے، دو چیزیں، معاشرے کی اصلاح، خاندان کی اصلاح۔ خاندان کی اصلاح کب ہوگی؟ میاں بیوی اچھے سے رہیں، میاں بیوی اچھے سے گھر میں رہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، اچھا خاندان بنے گا۔ اچھا سماج کب بنے گا؟ جب سماج میں ایک دوسرے کی جان اور مال کی حفاظت ہو۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے پیغام، اور نمبر 3 آپ نے کیا کہا؟ دین کہاں سے لینا ہے؟ قرآن، اور قرآن کے ساتھ علماء نے کہا حدیث شامل ہے، کیونکہ قرآن کیسے سمجھیں گے؟ نبی کے فہم سے، وہ شامل ہے اس میں۔ تو قرآن و سنت، کتاب و سنت یہ دلیل ہے ہمارے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری پیغام تھا حجۃ الوداع کا، اس سے سبق لینے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جب بھی ہم حج کرنے جائیں یا یہاں ہوں، وہ ہم کو اللہ کے نبی کا خطبہ پڑھنا چاہیے، بار بار وہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اپنے آخری خطبے میں کیا کیا نصیحتیں کی تھی۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ منکرات، وہ برائیاں جو سماج کو بگاڑتی ہیں، خاندان کو بگاڑتی ہیں، وہ ساری برائیاں ہمیں اپنے اندر سے نکالنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل یا رب۔